موسیٰ کے لیے فرعون کے مقابلے میں دریائے عظیم کو پھاڑ کے راستہ بنایا تو ہمارے آقا کے لیے بھی راستہ بنایا. تو کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے کسی نبی کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ معجزہ عطا نہ کیا گیا. اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معجزہ عطا فرمایا تو فرمایا سبحان. علم الہی میں یہ بات ہے کہ بعد مردود اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کا انکار کرے. جیسا کہ ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سبحان سے ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، بے کسی بے بسی سے پاک ہے. وہ قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے. اور تم اپنی محدود عقل کی بنیاد پر معجزہ معراج کا انکار کرتے ہو. ارے عقل ہی تو کہتی ہے کہ دیکھو حرکت کی دو قسم ہے، ایک طبعی حرکت ہوتی ہے اور ایک قص کی حرکت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ یہ گیند اگر چھوڑا جائے تو اوپر سے وہ نیچے کی طرف آئے، لیکن اگر کوئی ٹھوکر مارے اسے تو اب خلاف طبیعت کہ اس کا اوپر سے نیچے کو آنا ہے، لیکن مارے کی تحریک سے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر اتنی اوپر ہی جائے گا جتنی کہ مارنے والے میں طاقت ہے. غلیل سے آپ نے اللہ پھینکا یا بندوق سے آپ نے گولی ڈالی یا توپ سے یا پھر راکٹ چھوڑا، میزائل چھوڑا، آپ نے تو آپ اندازہ کیجیے جس کی جیسی طاقت ہے وہ وہاں تک جا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی محیر العقول چیزیں پیدا فرمائی کہ انسان بھی آج یہ جانتا ہے کہ یہ جو روشنی ہے 1,86,000 میل فی ثانیہ پر سیکنڈ حرکت کرتی ہے، کہ اگر کوئی دور ہو 1,86,000 میل، آپ یہاں سے بات کریں وہ سن لیں 1 سیکنڈ کے اندر. اور پھر آج تو چاند پر جانا، مریخ پر جانا انسان پر توڑ رہا ہے. تو جب یہ تصور کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے کہ انسان چاند میں پہنچ جائے یا مریخ میں پہنچ جائے، تو پھر خدا عز و جل اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے جاتا ہے آسمانوں پر تو یہ خلاف عقل کہاں بات ہے؟ یہ تمہاری سائنس ہے. ارے اللہ تو سب سے بڑا سائنسدان ہے، اس کی قوت موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں تفصیل سے جاؤ. تمہارے جو دن ہے، ایک جگہ فرمایا 1000 برس کا دن، ایک جگہ فرمایا 50,000 کا دن. تو تمہاری مسافتیں، تمہارا جو زمانہ ہے، وہ جو پرانی مسافت، وہاں جو مسافتیں ہیں وہ وہاں کی ایک سال تمہارے لیے گویا 50,000 سال کے برابر. تو رسول پاک نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. دکھانے والے میں طاقت اور قدرت ہے اور دیکھنے والے میں صلاحیت ہے، تو ابھی انکار کس بات کا ہے؟ اور فرمایا لیلن کہ رات کے تھوڑے حصے میں، رات کے قلیل حصے میں یہ سفر پیش آیا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور یہاں کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ کے لیے موسیٰ تو بار بار عرض کر رہے خدا کی بارگاہ میں رب ارینی انظر الیک، اور یہاں وہاں کہہ دیا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے.
دیکھ سکتے. پھر حضرت موسیٰ کا بار بار اصرار کرنا اور یہ کہنا رب ارنی رب ارنی کہ اللہ تو مجھے جلوہ دکھا اپنا. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ کو گویا ایک دلیل مل گئی کہ میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دکھا سکتا ہے، اسی لیے سوال پہ سوال کر رہے رب ارنی رب ارنی. اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، خواب میں، نیند میں، اور بعض روایتوں میں آیا کہ نیند اور بیداری کی گویا جو حالت ہوتی ہے اس حالت میں رسول پاک کہ اپنے گھر میں تشریف فرما میرا بھی نہیں، ام ہانی کے گھر میں، اپنی چچا بہن کے گھر میں. تو علماء کرام نے اس میں بھی ایک بات لکھی، کہا دیکھو اگر سرکار اپنے گھر میں ہوتے، لاکھ رہو فرشتہ وہ بھی تو مومن ہی ہے نا، ملائکہ بھی تو مومن ہے، تو رسول پاک کے پاس گھر میں اجازت لے کے داخل ہوتے یا بغیر اجازت داخل ہوتا، پکارتے ندا لگاتے. لیکن وہ جو آیات ہیں قرآن کی ان الذین ینادونک وراء الحجرات، اور وہ جو آیت کریمہ میں بتایا دیا گیا کہ تم باہر سے آواز نہیں دینا اور تمہارے لیے بہتر کہ وہ خود تشریف لائیں تم بات کر لیں، تو گویا ان کے لیے وہ چیز ناجائز تھی. اور حضرت ام ہانی کے گھر آپ کو تشریف فرمائے تو چھت کو کھول کے اوپر سے نیچے گویا نزول کیا اور پھر قدموں میں پڑ گئے. رسول پاک کے قدموں میں سید الملائکہ کا سر ہے، اپنے کافی گالوں سے رسول پاک کے تلووں کو مس کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرما. لے کے گئے جبریل ہے، میکائیل ساتھ میں، حتیب تک پہنچے، حتیب میں پہنچے تو پھر سرکار آرام فرما. کہا یا رسول اللہ خدا نے بلایا ہے، چلنا ہے. دیکھو یہ انداز بھی دیکھو رسول پاک کا کہ آپ نیند میں مست ہے اور جبریل بار بار جگا رہے. لے کے گئے، جانے کے بعد سینے کو کھولا، حلق سے لے کے ناف تک قلب مبارک کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، سونے کے تشت میں ایمان و حکمت سے بھرا جو تشت تھا اس میں رکھا ہے، پھر اس کو جیسے کہ سے لگا دیا ہے. اب یہاں یہ بھی تو دیکھو کہ شق صدر دو تین مرتبہ ہوا اور معراج کے وقت بھی شق صدر ہوا. عام آدمی کا قلب اگر نکالا جائے اور جسم سے اس کا تعلق نہ ہو تو حیات باقی نہ رہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ ہیں، اگر ان کا قلب جسم سے جسد سے علاقہ نہیں ہوتا ہے تب بھی ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آتا. پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبرائیل و میکائیل اور جو اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لائے لے کے چلے. اب لے کے چلے، براق آیا، براق کے پاس جب پہنچے، براق کی خواہش پہ اسی براق کو تو سلیکٹ کیا گیا تھا، یہ تو کئی براق کا ہزاروں برس کی آرزو آج پوری ہو رہی ہے، خوشی میں اچھلنے لگا، کودنے لگا. تو حضرت جبریل نے کہا جانتا ہے تجھ پہ کون سوار ہونے والا ہے؟ نہ پہلے کوئی تجھ پر ایسا سوار ہوا ہے، نہ قیامت تک ان سے اعلیٰ کوئی تجھ پر سوار ہوا. تو یہ سید الملائکہ کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان سے افضل ساری کائنات میں کوئی نہیں. یہ جبریل کا عقیدہ، مومنین کا بھی یہی عقیدہ. رسول پاک جب
حضرت جبریل سے یہ کلام براق نے سنا ہے تو پسینہ پسینہ ہو گیا. اب رسول پاک علیہ السلام کو تشریف فرما ہوئے, جہاں پر نظر پڑتی وہاں اس کا ایک قدم یثرب میں رکے. آپ جانتے ہیں یثرب بیماریوں کا گھر, لیکن رسول پاک کے قدم مبارک کے طفیل اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اب وہاں کی مٹی اگر تم اپنے لعاب دہن کے ساتھ ملا کے منہ میں رکھ لو تو ہر بیماری سے شفا ہو جائے. جو قدموں سے روی ہوئی زمین ہے, اس زمین کے ذرات کا یہ مقام ہے. یہی تو وجہ تھی کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جب گلیوں میں سے جاتے تو کوشش کرتے ہیں کہ دیوار سے ان کا آواز مس ہو جائے, ان کے کپڑے مس ہو جائے. کہا امام ایسے بڑے فقیر اور ایسی حرکت کہ پرانے پتھر کو دیکھا چوم لیا, دیواروں سے اپنے جسم کو بس کر رہا ہو, اپنے کپڑوں کو بس کر رہا ہو. کہا تم سمجھتے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو تسلیم ادھر سے گزرے ہو اور ان کا لباس مبارک اس سے مس ہوا ہو, اسی لیے میں اس سے مس کرتا ہوں. اور بھی واقعات ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کرنا مقصود تھا. پھر اس کے بعد وادی سینا کو چلے. حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے, تو معلوم ہوا کہ انبیاء قبر میں نماز پڑھتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں. انبیاء کو مٹی نہیں کھا سکتی. ارے انبیاء تو بڑی چیز ہے, ان کے جو صحیح غلام ہوتے ہیں, ان کے جو صحیح عاشق ہوتے ہیں, ان کو زمین نہیں چھوتی, ان کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ تو نبی ہے, حضرت موسیٰ ہے. پھر ایک مقام پہ پہنچے, کہا یہاں نماز پڑھی. بیت لحم پہ پہنچے, نماز پڑھی. پوچھا جبریل سے یہ کیا مقام ہے؟ تو کہا یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے. ارے غور تو کرو, جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, جبریل عرض کر رہے ہیں کہ یہاں آپ 2 رکعت ادا فرما رہے ہیں, تو پھر سید الانبیاء کی جہاں ولادت ہوئی ہے اس مقام کے رتبے کا, اس مقام کا کیا حال ہوگا اللہ تک. سفر معراج میں یہ کام ہو رہا. اب اس کے بعد بیت المقدس کو پہنچے, اور جب بیت المقدس کو پہنچے پورے کے پورے انبیاء موجود ہیں, سارے کے سارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک. تو آپ کی شان اولیت و آخریت کا اظہار ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں, اور یہاں امامت میں سب سے آگے. اور اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اسی واسطے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل کیا ہے, کہ ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ خدا نے مجھ پہ یہ انعام کیا, مجھ پہ یہ انعام کیا, مجھ پہ یہ انعام کیا. اور رسول پاک نے بھی اپنے انعامات کی بات کہی, اور حضرت ابراہیم نے وہ مہر لگا دی, کہا اسی وجہ سے تم کو سب پہ افضل کیا. تو سارے انبیاء کا اجماع ہے کہ یہ افضل الانبیاء. اور آج کا انسان کو یہ کہے وہ ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ, تو کس قدر عقل سے دور اور بدبختی کی بات کہ انبیاء تو یہ اعلان کرے, اپنے انبیاء تو یہ اعلان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے فضیلت دی ہے, بلکہ انبیاء تو خواہش کرے کہ اے کاش ہم محمد عربی کی امت میں. پھر آپ اوپر کو پہنچے. جب اوپر کو گئے ہیں, جبریل نے پہلے آسمان پہ دستک دی. پوچھا گیا, اسماعیل نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں. تو کہا نا جبریل. تو میں تو جبرائیل ہوں. کہا اچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہا کیا بلائے گئے ہیں وہ؟ تو میں ہاں بلائے گئے. اب یہاں یہ بھی تو دیکھو امام سیوطی نے خوب بات فرمائی. کہا یہ نہیں کہا کون محمد, بلکہ یہ پوچھا کون, کیا یہ بلائے گئے؟ تو معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں میں بھی بہت زیادہ
شان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے سوالات کروائے گئے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت ادریس سے، ہارون سے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان میں پہنچے تو بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی۔ میں انتہائی شارٹ کر کے ہی بول رہا ہوں۔ سدرے کو پہنچے اور پھر سدرے پہ جبریل نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا۔ بیت المقدس کو لے گئے تو ان کے ساتھ کی کیا ضرورت تھی، وہ تو زمین کا راستہ تھا۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہے، لیکن جبریل بھی وہاں ساتھ چھوڑ دیتے، جبریل بھی وہاں ساتھ چھوڑ رہے اور آگے کو گئے۔ رفرف سواری آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، پھر رفرف بھی دور ہو گیا، حجابات اٹھتے چلے گئے، پھر آواز آئی، قیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا پروردگار آپ پر رحمتوں کی بارش کر رہا۔ پھر جو باتیں ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبہم بات فرمائی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کی وہ کی، جبریل کو بھی نہیں معلوم کیا بات ہوئی۔ اب وہاں آپ نے جب پوچھا گیا کہ قاعدہ ہوتا ہے دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے، کچھ تحفہ لے کے آتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری بدنی مالی جو کچھ عبادتیں سب تیری نظر ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کا سلام، آپ پہ بے شمار رحمتیں اور برکات۔ ایسے وقت میں بھی سرکار نے ہم غلاموں کو یاد رکھا اور فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام علیہ نے فرمایا، مجھ کو سلام نے فرمایا، علینا گناہگار غلاموں کو اپنے ساتھ ملا دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں کو بھی سلام۔ فرشتوں کی یہ معجزہ جب دیکھا تو بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ اندازہ کیجیے، اب یہاں دیکھو، اب آئے ہیں موسیٰ کے پاس، ابراہیم تو خاموش رہے، موسیٰ کے پاس پھر واپسی میں جب پہنچے ان کا کدھر کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں امت کے واسطے ملی، کہا مجھے امت کا خوب تجربہ ہے، وہ نہیں پڑھ سکتی، آپ تخفیف کرائیے۔ تو گویا حضرت موسیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کے پاس جائیں گے تو تخفیف خدا کر دے گا۔ اب رسول پاک جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کرتا جاتا ہے۔ بعض باتوں میں آیا 5 نمازیں کم ہوئی، بعد میں آیا 10، یہاں تک کہ صرف 5 رہ گئی، اور جب واپس آیا کہا 5 ہے، کہا اب بھی جائیے، کہا اب شرم آتی ہے، اب شرم آتی ہے۔ تو جب تک رسول پاک جاتے رہے کم ہوتی رہے، اور جب رسول رک گئے تو اتنی عدد باقی رہے۔ 50 سے 5 تو ہوئی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے کہ 5 نماز پڑھو اور 50 کا ثواب۔ اب ہزاروں سال پہلے وصال ہو گیا حضرت موسیٰ کا، اور پھر قبر میں جانے کے بعد بھی گویا ان کی مدد ایسے کام آئی کہ 50 نمازوں سے 5 ہو گئی۔ آپ کے مشورے کی وجہ سے رسول پاک بار بار جاتے تھے، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھو قبر میں بھی موسیٰ ہے، بیت المقدس میں بھی موسیٰ ہے، چھٹے آسمان میں بھی موسیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ نبی بلکہ ان کے جو خاص غلام ہوتے ہیں قطب یا غوث وہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔
وہ بڑا سنتا دیکھتا ہے. تو بعضوں میں انکم کی ضمیر خدا کی طرف بھی نہیں ہے، بعض میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف. میں اتنا کہتے ہوئے تقریر کو سمیٹتا ہوں. باتیں بہت سی ہیں اس لیے کہ معراج کا معاملہ، لیکن یہ سعادت مجھے حاصل کرنی تھی. میں شکر گزار ہوں نقد الانبیاء فاؤنڈیشن کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، توبہ کو قبول فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام